فرمایا نظر پوے جدا، نظر پوے جدا، جب کسی کامل کی نظر پڑ جائے، کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے، پھر یار ملا کرتا ہے۔ تو بڑی یہ برکتوں والی نشست ہے کہ آج عید بھی ہے اور مشائخ کی دید بھی ہے، غلاموں کی پھر عید بھی ہے، غلاموں کی عید بھی ہے۔ تو قرآن کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ سب آباد کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، ڈرے رہو اللہ سے، ڈرے رہو اللہ سے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سچے لوگوں کے مطلب مفہوم یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے، یہ تقوی ہے کیا اور تقوی کیسے بندے کو میسر آتا ہے۔ تقوی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈر جائے۔ حضور مجدد الفسانی نے یہ فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اس کی یاد میں آ جائے، جو غفلت ہے وہ زائل ہوتی جائے، غفلت زائل ہوتی جائے اور وہ رب کی یاد میں آ جائے، اس کو رب کے ذکر کی مٹھاس نصیب ہو جائے، اس کو اللہ کے ذکر کی مٹھاس نصیب ہو جائے، یہی تقوی ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اور یہ تقوی والے لوگ کیسے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا تو جو متقی ہوگا وہ قیامت والے روز عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے ہوگا، عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا جو متقی ہوگا۔ اور وہ متقی کون ہوا کرتے ہیں؟ وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ وہ کون ہوا کرتے ہیں؟ بولے وہ کون ہوتے ہیں؟ اونچا بولے وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ متقین ہیں۔ ان متقین کو رب نے اب مختلف انداز سے پکارا ہے۔ ان صادقین کی جماعت کو کہیں پر کہا ہے کہ یہ متقین ہیں، یہ تقوی والے ہیں، یہ پرہیزگاری والے ہیں۔ کہیں قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ توابین ہیں، یہ توابین ہیں، یہ تقوی پر گھمنڈ نہیں کرتے، یہ تکبر نہیں کرتے۔ پھر کہیں فرمایا یہ مطہرین ہیں، یہ قرآن میں فرمایا، یہ اولیاء کی شانیں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ پھر میں گنواؤں گا بھی آپ کو کہ ان میں سے کون کون سا وصف ہمارے مشائخ میں اللہ نے موجود کیا ہوا۔ فرمایا یہ مطہرین ہیں، پھر فرمایا کہیں پر یہی متوکلین ہیں، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ رکھتے ہیں۔ نظارے آپ کے سامنے ہیں، جہاں پر پانی نہیں ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ پانی ہاں اللہ نے دینا ہے، تو اللہ نے آج یہاں چشمے جاری کر دیے ہیں۔ یہ ایسے متوکلین ہیں، یہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی برا وقت آتا ہے یا مشکل آتی ہے تو یہ یہی کہتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر صادقین کی جماعت سے مراد کون ہے؟ یہ اولیاء کی جماعت ہے۔ یہ سچے لوگوں کی جماعت کون سی ہے؟ بولیں یہ کس کی جماعت ہے؟ یہ کس کی جماعت ہے؟ یہ کس کی جماعت ہے؟ پھر فرمایا یہی شاکرین ہیں۔ یہ میں قرآن پاک سے جہاں جہاں اولیاء کی شان آئی ہے، جن جن القابات سے اللہ نے اولیاء کو پکارا ہے، میں یہ وہ بتا رہا ہوں۔ فرمایا یہی شاکرین ہیں، چاہے فکر ہو، فاقہ ہو، کوئی غریبی ہے، مسکینی ہے، یہ ہر حال میں جو ہے اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ شاکرین ہیں، شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا یہی شاکرین ہیں۔ تو یہاں صادقین کی جماعت سے مراد کون ہے؟ یہ اللہ والے ہیں۔
بولے کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ والے ہیں جو دیکھیں اب تقوی بندے نے اختیار کر لیا ہے، اللہ سے وہ ڈرنے لگ پڑا ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس تقوی کا محافظ بھی ڈھونڈا جائے، اس تقوی کا محافظ بھی ڈھونڈا جائے۔ تقوی کے محافظ جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کے تقوی کا محافظ بن جاتا ہے، جو ان کے ساتھ لگتا ہے اس کے تقوی کا محافظ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ ان کے تقوی کا محافظ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی رب کو منانے میں جو گزار دی ہے، ساری زندگی رب کو منانے میں گزاری ہے، تو اللہ ان کے تقوی کا محافظ بن گیا ہے۔ اب جو مرید ان کے پاس آیا ہے، ان کے سلسلے میں بیعت ہوا ہے، قیامت تک اللہ اس کے تقوی کا محافظ بن گیا ہے۔ اللہ اس کے تقوی کا محافظ بن گیا ہے۔ تو یہ جوڑ ہے یہاں پر، سچوں کا ساتھ کیوں ضروری ہے، اللہ والوں کا ساتھ کیوں ضروری ہے۔ پیچھے تقوی کی بات آئی، اللہ سے ڈرنے کی بات آئی، آگے ہی ساتھ فرما دیا کہ سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس کی جو ہے نا اس کو ماریں گے، یہ تمہیں جو ہے دنیا داری سے نکال کر زہد کیسے پیدا ہو، تقوی کیسے پیدا ہو، سلوک کیسے پیدا ہو، یہ اللہ والے بتائیں گے۔ تب فرمایا کہ ان کے ساتھ، اور اب سننے کے لیے جو تصوف کی بنیاد ہے، یہ ساری کی ساری اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تصوف کو آج لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ کیا پیری مریدی ہے اور یہ کیا تصوف کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ آج میں یہ بتاتا ہوں کہ تصوف کا کیا کیا کانسیپٹ ہے اور کب سے شروع ہوا ہے۔ یہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک آپ کے اعمال ظاہری ہوتے ہیں، ایک اعمال باطنی ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو ملا دو تو شریعت بنتی ہے۔ ان دونوں کو ذرا علماء کی توجہ میں چاہوں گا کہ ان دونوں کو ملا دیں تو پھر شریعت بنتی ہے۔ پہلے بندے پر شریعت کھلتی ہے، پھر طریقت کھلتی ہے اور پھر حقیقت کھلتی ہے۔ میں بڑا آسان کر کے کیونکہ یہ تھوڑے عالمانہ گفتگو ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بڑی آپ کے ذہنوں میں تاکہ یہ باتیں بیٹھ جائیں، تو اس پہ پھر حقیقت کھلتی ہے۔ تو کتنی چیزوں کا نام ہے شریعت؟ 2 اعمال ظاہری اور اعمال ظاہری۔ اسی چیز کا، ان دونوں چیزوں کو سنوارنے کا نام ہی تصوف ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سنوارنے کا نام ہی تصوف ہے۔ اب جو اعمال ظاہری صرف آگے اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے، اپنی اپنے گروہ ہے، اپنی اپنی لائک مائنڈڈنس ہے، اپنا اپنا اسپیشلٹی ہوتی ہے نا، تو ان چیزوں کو جو اعمال ظاہری ہیں ان کا تعلق جو ہے نا آپ کے جسم کے ساتھ۔ اعمال ظاہری کا جو صدور ہوتا ہے وہ جسم ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ جیسے کوئی آپ عمل کر رہے ہیں تو یا تو ہاتھ سے کریں گے، زبان سے کریں گے، دماغ سے سوچیں گے۔ ان سب چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعمال ظاہری کے ساتھ۔ اعمال ظاہری کے ساتھ۔ اب جو اعمال باطنی ہے نا، اعمال باطنی، کیونکہ یہ جو دل میں خشوع خضوع ہے، یہ جو تقوی ہے، یہ جو زہد ہے، یہ جو اخلاص ہے، تما ہے، ہرس ہے، لالچ ہے، یہ کہاں سے جنم لیتی ہے؟ یہ ساری کی ساری ان باتوں کا جو صدور ہے وہ قلب سے ہوا کرتا ہے، قلب سے ہوا کرتا ہے۔ اس کی جگہ دل ہے، اس کی جگہ کیا ہے؟ بولے دل ہے۔ اسی پہ میرا مقدمہ کھڑا ہے۔ یہ 2 چیزیں بات یاد رکھیں گے تو پوری بات آپ کو، ان سب چیزوں کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے، قلب ہے۔ ان سب چیزوں کی جگہ دل ہے۔ تو اب اس دل کو جو ہے نا وہ کسی دل والے کے ہاتھ میں دینا تو ضروری ہے بھائی، نہیں سمجھے آپ؟ اب عبادات میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ اب عبادات میں ریاکاری سے پاک عبادات کیسے ہوگی؟ رجا سے، کبر سے، بغض سے بچنا ہے۔ اگر اس کے کوئی اسپیشلسٹ ہیں تو یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ اب خشوع خضوع کیسے
ہوگا، اس کی ذات پہ بھروسہ کیسے آئے گا؟ یہ اگر کوئی سکھاتا ہے تو یہ اللہ والے سکھایا کرتے ہیں، یہ اللہ والے سکھایا کرتے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب اخلاص کیسے آئے گا، اب محبت کیسے آئے گی، اب کینہ کیسے دور ہوگا، اب کبر کیسے دور ہوگا۔ تو یہ کون سکھاتا ہے؟ بولے یہ کون سکھاتا ہے؟ اللہ والے، اونچا بولے، سارے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں اور مشائخ کے ماننے والے بیٹھے ہیں، تو یہ کون یہ ان چیزوں کو سنوارتا ہے؟ کون سنوارتا ہے؟ اللہ والے۔ کون سنوارتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ کہیں، کون سنوارتا ہے؟ اللہ والے سوارا کرتے ہیں۔ اسی کانٹیکس میں سورہ انعام کی ایک آیت سن لیں، اس کا ترجمہ سن لیں کہ رب فرماتا ہے، ظاہر اور باطن کی میں نے بات کی نا، ظاہر اور باطن کے حوالے سے فرمایا کہ تم بے حیائی کے کاموں سے بچو، خواہ وہ ظاہر ہو خواہ وہ باطن ہو۔ اب جو باطن کا انکار کرے گا وہ نص قرآنی کا انکار کرے گا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ میں کہاں سے نکال کے لے آیا ہوں، یہ دونوں کانسیپٹ چاہے وہ ظاہری اعمال ہے یا باطنی اعمال ہے، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ فرمایا کہ تاکہ تم بے حیائی کے کاموں سے بچو، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے پوشیدہ، مطلب باطنی ہو چاہے باطنی ہو۔ تو اب یہ کام دو گروہوں میں بٹا ہے، کتنے گروہوں میں؟ دو گروہوں میں بٹا ہے، ایک علماء ہے اور ایک اولیاء ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اونچا بولے، ایک علماء ہے اور ایک اولیاء ہے۔ جو علماء ہیں وہ اعمال ظاہری کی اصلاح کیے جاتے ہیں، آپ کو فقہ کے مسائل بتائے جاتے ہیں، نماز کے احکام بتائے جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب احکام بتائے جاتے ہیں، لیکن اب ان سارے اعمال کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے، اب یہ اعمال کرنے کیسے ہیں، یہ اللہ والے بتایا کرتے ہیں۔ اب ریاء سے پاک کیسے کرنا ہے، اب جو ہماری عبادات میں ریاکاری آ گئی ہے اس سے کیسے بچنا ہے، یہ اللہ والے بتایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ میں نے کہا کہ قلب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، دل کو جو آپ بڑی مشہور انما الاعمال بالنیات، یہ تو پڑھ لیتے ہیں بڑی آسانی سے، آج میں ذرا بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، آج ذرا یہ مجھ سے ہی سنیں گے آپ۔ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار، اونچا بھائی اونچا، اعمال کا دار و مدار، اگر آپ کو میں مفت میں میسر آ گیا تو لفظ میرے ضائع نہ کریں، ہم تو کسی کے کہنے پر بول رہے ہیں لیکن اتنے ہلکے لفظ نہیں ہیں، ہمارے پیچھے بڑی محنت ہوئی بھی ہوتی ہے، تو نیتوں پر ہے، تو اب نیت کہاں سے جنم لیتی ہے، تو بولے نا دل سے۔ تو اب جو شے سارے کے سارے اعمال جس میں منحصر ہیں، وہ اگر دل ہی بیکار ہوگا تو پھر کس کام کا؟ سارے اعمال کس کام کے؟ دل کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو آؤ مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کے در پہ آ جاؤ، بدلنا چاہتے ہو آؤ فقیر پیر سلطان سرکار کے در پہ آ جاؤ۔ یا رسول اللہ، دل کو اور دل کو اگر بدلنا چاہتے ہو، دل کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو آؤ ہمارے مشائخ کے پاس آ جاؤ۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے بھائی کیا لینے جاتے ہو، یہ 12ویں شریف میں کیا لینے جاتے ہو، یہ جمعے میں کیوں پہنچ جاتے ہو، یہ اتوار والے دن درگاہ شریف میں جانشین سلطان الفقراء کے پاس کیوں پہنچ جاتے ہو، اسے ایک ہی جواب دیا کرو کہ ہم وہاں پر اپنے دلوں کا حال بدلانے جایا گئے، ہم دلوں کا حال بدلانے جایا کرتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں ہم بتاؤ، یہ باغدرہ شریف سے ہمیں محبت کیوں ہے، یہ صادق آباد شریف سے محبت کیوں ہے، یہ 42 اولیاء سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دلوں کا حال بدلا دیا کرتے ہیں، دلوں کا بولے حال بدلا دیا کرتے ہیں۔ ہمیں تب ان سے محبت ہے، ہمیں تب ان کے ہم درگاہ کے چکر لگاتے ہیں، کیوں کہ جو سودا ان کے پاس ملتا ہے وہ، کیونکہ یہ اسپیشلسٹ ہیں دل کے، دل کے اسپیشلسٹ ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، ہر بندہ ہر چیز میں تو وہ نہیں ہوتا، ہر کسی کی اپنی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔
وہ اپنے اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو جو دل کے جو اسپیشلسٹ ہیں یہ اللہ والے ہیں. سبحان اللہ. یہ تحقیق میری اپنی ہے اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. دل کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ کون ہیں؟ کون ہے؟ اونچا بولیں, ہاتھ اٹھا کر بولیں. اللہ والے ہیں. ایک اور بات اسی کانٹیکسٹ میں سن لیں. بخاری شریف کی روایت ہے, حضور نے فرمایا جسم کا ایک حصہ ہے, ایک لوتھڑا ہے, ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں. اگر وہ ٹھیک ہو تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو تو سارے کا سارا جسم خراب. یہاں سے سمجھ آ گیا کہ دل کی میل کو اگر صاف کرنا ہے تو پھر آنا پڑے گا اللہ والوں کے دروازے پر. جیسے میں نے پہلے کہا, نیت کا صدور ہوتا ہے دل سے, قلب سے. اگر اعمال میں نیت میں خرابی آ جائے گی تو آپ کے اعمال آپ کے منہ پہ دے مارے جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ان اعمال کے اندر کسی اللہ والے کی نسبت شامل ہے, اس کی صحبت شامل ہے, تو وہ یہاں بھی کام آئے گا اور آگے بھی کام آئے گا. وہ آگے بھی کام آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسپیشلسٹ ہیں یہ اللہ والے. تو اب اس میں کوئی بعید. اچھا ایک اور بات سنیں, ایک اور جو اہم بات ہے, جو اعمال ظاہری اور باطنی, یہ دو باتیں تو آپ سمجھ گئے ہیں. ذرا ادھر کہیں نا سبحان اللہ, اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. اعمال ظاہری اور اعمال باطنی. اچھا جو آپ اعمال ظاہری کی جو سند ہے نا, وہ محدثین ہے. علامہ صاحب ادھر دیکھیں, کیونکہ یہ ذرا مشکل باتیں ہیں تو یہ تم آپ لوگوں کو نہیں چھیڑیں گے, سبق سنا رہا ہوں. تو جو اعمال ظاہری ہے نا, اس میں فقہا, محدثین اور متکلمین کی بات سند ہوتی ہے. ان کی بات کیوں؟ کیونکہ یہ اسپیشلسٹ ہیں. یہ اسپیشلسٹ ہیں, علم الکلام کے ماہر ہیں, علم الرجال کے ماہر ہیں, یہ اسپیشلسٹ ہیں. تو ان کی بات سند ہوگی, ان کی بات سند ہوگی. علماء تفسیر ہو, طبری ہو, رازی ہو, غزالی ہو, پھر ان کی بات جو ہے. پھر اگر حدیث کی بات کریں گے تو پھر امام حدیث کی بات ہوگا, پھر بخاری ہو, مسلم ہو, ابو داؤد ہو, قاضی عیاض ہو, پھر ان کی بات سند ہوگی. پھر ان کی بات سند ہوگی. اور جو اعمال باطنی ہیں, اعمال یہ جو قلب کی جو بات ابھی تک آواز چھیڑے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی بات کی اگر سند ہے تو وہ اولیاء ہیں یا صالحین ہیں. بات ہوگی تو پھر ان کی بات سند ہے. اعمال باطنی کی سند, کیونکہ یہ صوفیاء, یہ زہد میں, تقوی میں, احسان میں, حسن سلوک میں اتنے بڑھ جاتے ہیں, پھر ان کی بات سند ہوا کرتی ہے. پھر ان کی بات سند ہوا کرتی ہے, پھر ان کی بات مانی جائے. اچھا یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی مقابلہ ہے. یہ سارے کا سارا فیضان جڑتا ہے تو مدینے والے سے جڑتا ہے. بس الگ الگ جام ہے, الگ الگ اپنا اپنا طریقہ کار ہے. کوئی مشائخ نقش بند کی صورت میں پلا رہا ہے, اپنا اپنا فیضان ہے. ان دونوں کا آپس میں مقابلہ نہیں کرا رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے, اپنی اپنی صلاحیت ہے. دیکھیے اگر کوئی بندہ ایکسپرٹ ہے آنکھ کا تو اسے دل کا تو نہیں پتا ہوگا. یہ تو بڑا آسان, میں آپ لوگوں کی بالکل ذہنیت پہ آ کے ذرا سمجھانے کی, کیونکہ یہ تھوڑا مشکل بات ہے, میں آسان کر دوں گا. تو یہ پھر اگر آپ کو اگر آنکھ کا مسئلہ ہے تو آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے, دل کے اسپیشلسٹ کے پاس بولے نہیں جائیں گے. تو اسی طرح علماء آپ کو احکام بتائیں گے, وہ آپ کو سنت, مستحب, واجب, مکروہ تحظیمی, مکروہ تنزیہی, مباح عمل کون سا ہے, واجبات کون سے ہیں, مستحبات کون سے ہیں, یہ سب بتائیں گے. اب ان سب احکام پر عمل کیسے کرنا ہے, اس میں اخلاص کیسے پیدا ہونا ہے, یہ اللہ والے بتائیں گے. آپ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف. جس طرح ایک جملے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے یہ کیفیات, تو یہ میں سارا مضمون ایک اس کیفیت سے مجھے ملا ہے. ہاں اب میں بتاتا ہوں وہ کیفیات کیسے دل سے جنم لیتی ہیں.
میں نے پہلے بتایا کہ انسانی باتوں کا تعلق قلب سے ہے، تو قلب سے ہی کیفیات جنم لیتی ہیں۔ مشائخ اگر چاہیں تو جمعے میں یہاں کیفیت بنا دیں تو مواجہ شریف کو سامنے رکھ دیں، مشائخ چاہیں یہاں کیفیت بنا دیں تو گنبد خضرا کو سامنے رکھ دیں، مشائخ چاہیں تو کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ دیں۔ کیوں بھائی کیوں؟ کہ یہ ساری جنم کیفیات ہے ہمیں، یہ کہاں سے کیفیت ہو صحابہ کی تو پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی یار کا مکھڑا دیکھ کے راضی جاتے ہیں۔ کیفیت شروع سے گنوانا شروع کرتا ہوں پیچھے سے، کیفیت تکڑی ہو پھر یار پر سارا مال بھی سیدنا صدیق اکبر کیفیت تکڑی ہے، رب کی ذات پر بھروسہ ہے، رب کی ذات پر بھروسہ بھی تو کیفیت اندر سے ہی ہوتا ہے نا، قلب کا معاملہ ہے نا بھائی، تو پھر شرما کیوں رہے ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ کیفیت اگر تکڑی ہو تو پھر سانپ کی آگے آپ سمجھ گئے ہو، وہ کیفیت تکڑی ہو تو پھر سانپ کے آگے انگوٹھا رکھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ کیفیات کیسے جنم لیتی ہیں، کیفیات کیسے جنم لیتی ہیں، کیونکہ ان کا قلب، ان کے صدور کی جگہ قلب ہے، دل ہے، تو کیفیات اگر تگڑی ہو، دیکھیں چلیے کیفیات اب بنتی کیسے ہیں۔ اب آپ اگر دیکھ لیں امام احمد بن حنبل کو، ان کی کیفیت نہ پوچھ لیں، ان کا نام تو سب امام ہے، فقہ کے ماہر ہیں، شریعت کے ماہر ہیں، علم الکلام کے ماہر ہیں، اصول کے ماہر ہیں، لیکن انہوں نے بھی جب کبھی کیفیت بنانی ہوتی تھی نا تو حضرت بشر حافی کے دروازے پہ پہنچ جایا کرتے۔ بشر حافی کون ہے بھائی؟ یہ تو بغداد کی گلیوں میں ننگے پیر گھومنے والا ایک فقیر ہے، اس کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ ہمارے امام، ذرا کہیں سبحان اللہ، ان سے زیادہ اسپیشلسٹ کون ہے، ماہر کون ہے، پوچھا کہیں سبحان اللہ۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کی تقلید مجدد الفسانی جیسا مجدد بھی کیا کرتا ہے۔ اچھا ان کو بھی جب کیفیت بنانی ہوتی تھی وہ امام جعفر صادق کے دروازے پہ پہنچ جایا کرتے۔ کیفیات ہے نا، دل پہ جو دل کا حال بدلنا تھا تو ادھر پہنچ جایا کرتے تھے۔ اب غزالی سے بڑا کون؟ وہ بھی جب دل کا حال بدلانا ہوتا تھا تو وہ نجم الدین کبریٰ کے دروازے پر پہنچ جایا کرتا۔ تو اب اقبال سے بھی نہ پوچھ لیں، وہ تو میری طرح پڑھا لکھا تھا بھائی، PhD کی ہوئی تھی، لیکن اب دل کو سکون تو نہیں آ رہا، اب اطمینان نہیں آ رہا، تو اب مجدد الفسانی کے دروازے پر پہنچا یا نہیں پہنچا؟ کیفیات ہے، وہاں کیفیات نصیب ہوئی ہے۔ تو اب صحابہ اچھا قرآن پاک پڑھ لیا ہے، ہم سب سے بہتر قرآن پاک گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ اب جب ان کی کیفیات، جب یار کو دیکھنے کا دل کیا کرتا تھا تو وہ بھی حضور کے دروازے پر پہنچے کرتے تھے یا نہیں پہنچا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی ذرا اونچا بولیں۔ صحابہ جب اب دل کی کیفیت پر، کہ چلو ایک بات بھی سنا دیتا ہوں، اب یہ کیفیات کیسے، ان کا کیا مقام ہوتا ہے، میں اپنے مشائخ کے حضور کی تعلق سے ایک جملے کے اوپر یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں، کیفیات پر۔ یہ کیفیات کیسے ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے کہا نا، یہ چاہیں تو یہاں جمعے پر کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھے تو اس کو مواجہ شریف سامنے نظر آنے شروع تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ شریف میں گھومتے ہیں اور اونچا اونچا کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ سنیں یہ کیا بیٹھتے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ پاس سے گزرے تو فرمایا یہ کیا ماجرا ہے، یہ ذرا آپ کی توجہ میں چاہوں گا، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جو کیفیات حضور کی موجودگی میں ہم پہ بنتی ہیں، مطلب ہم دنیا داری سے پرے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ والوں کی صحبت بھی یہیں سے ڈیفائن ہوگی، ہم دنیا داری سے پرے ہو جاتے ہیں، اس کی یاد میں ہو جاتے ہیں، حضور کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ کیفیات جب ہم گھر جاتے ہیں یا حضور سے دور جاتے ہیں تب نہیں ہوتی۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہے،
तो सीधे चले गए हुजूर के दरवाजे पर, हुजूर के दरवाजे पर। यही फरमाया कि हुजूर को कैफियत जो आपकी सोबत में बैठकर अंबर बनी होती हैं वो वैसे नहीं बनती। आप हुजूर का जवाब सुने। आपने फरमाया अंदरा, अगर तुम पे वो कैफियत बन जाए तो फरिश्ते मदीने की गलियां ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे हाथ भी पहने, तुम्हारे पांव भी चूमे, तुम्हारे हाथ भी चूमे, तुम्हारे पांव भी चूमे। क्यों? क्योंकि वो एक खास कैफियत है ना भाई, वो खास कैफियत है। देखिए आप इस मस्जिद में नमाज, मस्जिदें तो और भी हैं, मसाजिद और भी हैं, लेकिन सालिकाबाद शरीफ की मस्जिद में जुम्मा पढ़ने की अपनी कैफियत है। जरा कहे ना सुभान अल्लाह। दरबार और भी है, लेकिन इस दरबार की, ऊंचा बोले, इस दरबार की अपनी कैफियत है। और सोबतें तो और पीरों में की भी बंदा बैठता है, लेकिन मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार की सोबत में बैठने की अपनी कैफियत है। क्योंकि ये कल्बी आवाज, ये कल्ब दर कल्ब जो एक सिलसिला निस्बत रसूली जुड़ा हुआ है, जो इन मशाइख का हाथ दर हाथ हमारे हुजूर का आलम, उनसे आगे इस तरह जितना भी अगर आप सारा शजर पढ़ के देख सकते हैं, तो ये वो कल्बी कैफियत जो गारे शोर में तकसीम हुई थी, वो आज इन मशाइख के वसीले से आप सबको मिल रही है। तभी अब आंखें बंद करते हो तो मवाजा शरीफ सामने नजर आता है, तभी आंखें बंद करते हो तो काबतुल्लाह सामने नजर आता है। ये क्या है? वो 3 दिन और 3 रातें, वो तवज्जो इत्तेहादी वाला फैज़ जो नसीब हुआ था, आज सबको नसीब हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दरबारे आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार, हुजूर अलहाज फकीर पीर सुल्तान सरकार। तो अमराज़े कल्ब जो है उसका इलाज अगर किसी के पास है तो ये अल्लाह वाले हैं। एक और आखिरी बात इस मजमून के हिसाब से सुन लें। सूरह शुअरा की वो आयत है, आयत नंबर 88 से 89, उसका तर्जुमा बताता हूँ, मफ़हूम बताता हूँ। वो ये है कि रब फरमाता है कि उस रोज ना अमाल काम आएंगे, ना औलाद काम आएंगे, ना अमाल का ना औलाद काम आएगी, ना माल, ना औलाद ना माल काम आएगा। लेकिन उस रोज जो कल्बे सलीम लेकर रब की बारगाह में हाजिर होगा वही काम आएगा। कल्बे सलीम, कुरान पाक में 2 दिलों का जिक्र है, एक कल्बे मुनीब, एक कल्बे सलीम। ये आला दर्जे का कल्ब जो औलिया का हुआ है। ये कल्बे सलीम समझाने के लिए हमारे हुजूर किबला आलम, आपके हुजूर किबला आलम, जरा कहें सुभान अल्लाह, तकवे के आला मयार पर हैं, वो भी जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह और उसकी रसूल की याद में, मैंने जिक्र था, मुझे हमारे मशाइख खुश अपने मशाइख के जिक्र पर होते, मैं तब कर रहा हूँ ये जिक्र समझाने के लिए, जो तकवे के आला मयार पर हैं। हम तो इसको भी बेअदबी समझते हैं कि अपनी शहर की मौजूदगी में उनके शहर का जिक्र करें, लेकिन आपको समझाने के लिए कि वो जो तकवे के मीनार है, जो रोशन मीनार है, सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में लगा दी, लेकिन फिर भी जब दुनिया से जा रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, जब तू पाक दामन और नीची नजरों वाले, पाक दामन नीची नजरों वाले को याद करे तो तेरा ये बंदा भी हाजिर है। कल्बे सलीम ऐसे औलिया को नसीब हुआ करता। तो अब आपको समझ आ रही है कि ना माल ना औलाद, कुरान की नस पेश कर रहा हूं, वो काम नहीं देगी, लेकिन वो कल्बे सलीम, वो बेऐब दिल, जो दिल उसकी याद में धड़कता रहा है, जो दिल उसके महबूब की मोहब्बत में धड़कता रहा है, वो उस रोज भी काम आएगा। अब इस दिन में अगर रया है, ये बेपीरा दिल हो, बेपीरा दिल हो, इसका कोई रहबर ना हो, इसका कोई मुरब्बी ना हो, इसका कोई शेख ना हो, तो ये ना इधर काम आएगा ना उधर काम आएगा। अपना अपना सौदा है भाई, कोई आना, हम किसी को
ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے سونا کہیں نظر آتا ہے تو بھلے چلے جاؤ، اور اگر نہیں آتا تو پھر سر تسلیم تو یہاں پر کرو۔ امراض قلبی جو ہے وہ اگر کوئی دور کرتا ہے تو وہ کون کرتے ہیں؟ بولے کون کرتے ہیں؟ اللہ والے امراض قلبی کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی پوچھے نا آپ سے کیوں کہاں جاتے ہو بھائی، درباروں سے کیا ملتا ہے، تو اسے کہو درباروں سے یہ ملتا ہے کہ قلب کی سیاہی مٹاتا ہے تصور پیر کا۔ یہ جملے میں جانشین سلطان الفقراء سے سمجھے ایک ویسے چلتے چلتے ذہن میں آ گیا کہ قلب کی سیاہی مٹاتا ہے تصور پیر کا۔ اب بھائی سستی کی وجہ کیا ہے؟ اتنا ڈیٹیل میں نے آپ کو، ذرا ہاتھ کو اٹھائیں، اور جس کا پیر ساروں کے ہمارے کامل ہیں تو ہمیں شرم نہیں آتی پیر اپنا بتاتے ہو، اور پڑھے قلب کی سیاہی مٹاتا ہے تصور پیر کا۔ قلب کی سیاہی ہے تصور پیر کا، وہ ہم سب کو رب سے بھی ملاتا ہے تصور۔ سبز گنبد بھی دکھاتا ہے تصور، سبز گنبد سنہری جالی بھی دکھاتا ہے تصور۔ پیر کا رب سے بھی ملاتا ہے تصور۔ تو یہ اللہ والے جو بیٹھے تو یہاں ہوتے ہیں لیکن مناظر اس دور کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، اس دور کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں جو سب سے بہتر دور ہے، جو سب سے بہتر دور ہے، اس کے مناظر سامنے رکھ دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور بھی میں بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ سویڈن میں ابھی جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو we highly condemn this matter, or I would request to our government, our officials, to take this matter to OIC, to take strict actions against this particular activity. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is our deadline. سبحان اللہ۔ پارٹی ورکروں کی تو ڈیڈ لائن کوئی کسی کا لیڈر کوئی کسی کا لیڈر نہ، ہماری ڈیڈ لائن یا مصطفیٰ ہے یا ان کا قرآن ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اور ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں، فقیر درویش مذمت ہی کر سکتے ہیں، لیکن جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس میٹر کو جو ہے OIC میں لے کے جائیں، اور سارے 57 ملک جو 57 اسلامک اسٹیٹس ہیں وہ اس کے خلاف ایکشن لیں، تاکہ فیوچر کے اندر کوئی بھی قرآن پاک کی بے حرمتی نہ کرے۔ یہی پیغام ہمارے مشائخ کا پیغام ہے، کیونکہ this قرآن پاک is the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and it's a miracle of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet sallallahu alaihi wasallam is everything for us. وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، وہ ہماری جان بھی ہے اور ہمارا مال ان پر۔ We can tolerate anything, but we can't tolerate and we will not allow someone to burn the Quran.
ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرے یا اس کو جلائے. تو دربار عالیہ عربیہ سالک آواز شریف کا یہ پیغام ہے، تو اس کو انٹرنیشنل لیول پر اس کی مذمت کی جائے، اس کی مذمت کی جائے. ہم اپنے بارے میں تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں اور اپنے محبوب کے بارے میں کچھ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ضمناً بیچ میں میں نے کہا کہ دربار شریف کی طرف سے کیونکہ کرنٹ افیئرز میں یہ بات چل رہی تھی تو یہ بات ضروری تھی. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو صدقے او جان میری. آج انہیں بھی یہ کیمرہ ذرا گھماؤ، انہیں بھی پتہ لگے، ہاتھوں کو اٹھاؤ تاکہ دربار شریف کا میسج جائے اور عقیدہ پتہ لگے کہ رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری. جس کی جان صدقے ہے اس کی آواز آئے. جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری. بس رسول جان میری، رسول آواز ملا کے رسول جان میری جان میری رسول رسول اللہ تو صدقے جان میری. فانی زندگی قربان میری. بھائی ہمارے لیے تو یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے، پرماننٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ فانی زندگی ہاتھوں کو ذرا اٹھائے. فانی رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول جان میری. اے فانی زندگی قربان، اے فانی زندگی میری، فانی زنجیر پائے زنجیر پائے بلائے
रसूल